أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 64۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ترجمہ، اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ تفسیر۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، اس میثاق کو توڑا، میثاق الست کو توڑا تھا، اور دوسرے یہ میثاق شریعت جو تم سے لیا گیا اس کو بھی توڑا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی رہتی، بار بار تمہیں معاف کیا، تمہیں مہلت دی، تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اسی وقت سے تم خسارہ پانے والے اور تباہ ہونے والے ہو جاتے۔ آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تفسیر۔ سنیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ اعراف میں آنے والی ہے۔ آیت نمبر 66۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ تفسیر۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو ایک بنا دیا مثال، لوگوں کے لیے ان کی عبرت کے سامان بنا دیا، ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اسے ایک نصیحت، ایک سبق آموزی کی بات بنا دیا اہل تقویٰ کے لیے۔ آیت نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ تفسیر۔ جیسا کہ نیچے آیت 72 میں آ رہا ہے، یہ حکم ایک مقتول کا قاتل دریافت کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل نے اس کو مذاق سمجھا کہ گائے ذبح کرنے سے قاتل کیسے معلوم ہوگا۔ آیت نمبر 68۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو، بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ تفسیر۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اب انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔
قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے بین بین ہو، ففعلوا ما تؤمرون، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 69۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ ترجمہ۔ کہنے لگے آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ تفسیر۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اب انہوں نے پھر کہا ذرا ایک دفعہ اور دعا کیجئے اپنے رب سے، وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے زرد رنگ، شوخ زرد رنگ کی، چمکیلی، جو دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے، پسند آئے، دل میں کھب جانے والی۔ اب جو زیادہ سے زیادہ ان کے ہاں مقدس سمجھے جاتے تھے گائے، رفتہ رفتہ سوال کر کے اگر پہلے ہی حکم پر وہ کر دیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن یہاں گھیراؤ ان کا ہو رہا ہے کہ جس کی تقدس کا ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تاثر ہے اسی کو واضح کیا جائے۔ آیت نمبر 70۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ ترجمہ۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ تفسیر۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، پھر کہا انہوں نے پھر ذرا پکاریے اپنے رب کو، دعا کیجئے اس سے وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ کس قسم کی گائے، کون سی گائے کی قربانی وہ چاہتا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے کا معاملہ ہمارے اوپر جو ہے کوئی مشتبہ سا ہو گیا ہے کہ کون سی گائے ذبح کریں۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، اور یہ نہ آپ شک کریں ہماری نیت پر، ہم انشاءاللہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ جب بات بالکل واضح ہو جائے گی تو پھر ہم وہ حکم جو ہے اس پر عمل کریں گے۔